اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کے پسندیدہ پروگرام کیو ٹائم گفتگو کے ساتھ آپ کا میزبان محمد جنید اقبال ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، ذرا یہ تو بتلا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نمازیں ہیں، کچھ روزے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اعمال نہیں، لیکن ہاں میں آپ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جا تو جس محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ناظرین کہ اسلامی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ہم نے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مجدے کو سنانے کے بعد دیکھا، اور ہر صحابی اس بات کو جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو قیامت میں بھی بے شک انہی کے ساتھ ہوں گے۔ بڑے مختلف، بڑے عجیب، بڑے خوبصورت پیمانے ہوتے ہیں ناظرین عشق کے۔ انسان جب اس عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے تو اسے اس کی تہ کا اور اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن بڑا لطف آتا ہے کہ بغیر گہرائی کو جانے ہوئے انسان بس اس کے اندر تیرتا چلا جاتا ہے، تیرتا چلا جاتا ہے اور تیرتا چلا جاتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اگر موت بھی آنی ہے تو وہ موت دراصل ملن کا سبب ہوگی، وہ موت دراصل ملاپ کا سبب ہوگی، وہ موت دراصل دیدار کا سبب ہوگی، وہ موت دراصل زیارت کا سبب ہوگی۔ آج ناظرین میں ایسی ہی ایک شخصیت کا تعارف آپ سے کروانے والا ہوں، اور کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے جو خوبصورت اور بڑے ہی روشن پہلو ہیں اور وہ جو ان کے دامن کے اندر بڑے علمی موتی موجود ہیں، کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو میں کچھ موتی سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ اس سے کچھ آپ بھی استفادہ کریں اور کچھ ہم بھی استفادہ کریں۔ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بہت بلند پایا شخصیت ہیں، سجادہ نشین ہیں، آستانہ عالیہ گلزار مدینہ گجرات کے، نائب امیر ہیں جماعت اہل سنت پاکستان کے، پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے ایم ایس سی اکنامکس کیا اور بی ایڈ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دینی اور دنیاوی علوم پر آپ کو ماشاءاللہ خاصی دسترس، بہت ہی قداور شخصیت، ایک ممتاز نام اور اس معاشرے میں ایک ممتاز مقام، محترم جناب غلام صدیق احمد نقشبندی صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ، سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گو کہ میں اس پروگرام کو کنڈکٹ نہیں کرتا، لیکن میرے لیے بڑے سعادت کی بات کہ آپ جیسی شخصیت کے لیے مجھے مدعو کیا گیا۔ میں جب آپ جیسی شخصیات سے بات کا آغاز کرتا ہوں تو یقین مانیے سمجھ نہیں آتا بات کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے۔ کچھ آپ ہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ایک تو انسان کی عمر بڑھتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک انسان کا قد بڑھتا ہے۔ اس بڑے ہوئے قد میں جب انسان پہنچتا ہے یا اس عمر میں پہنچتا ہے، اس تجربے پہ پہنچتا ہے یا اس مقام پہ پہنچتا ہے، تو وہ جو ابتدائی جو بچپن کا دور ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ جنید اقبال، بنیادی بات یہ ہے بچپن کا دور ہی مزے کا دور ہوتا ہے، جس میں نہ کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، نہ اللہ ہی پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ آہا، وہ دور جو ہے وہی ایک مزے کا دور ہوتا ہے، آزادی کا دور ہوتا ہے، اور وہ بھول پن کا دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو وہ ہنستا کھیلتا ماحول مہیا کرے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، اور میرے لیے تو یہ بھی خوش نصیبی رہی کہ وہ جو ماحول تھا وہ دین سے بھرپور تھا۔ میرے دادا جی محمد علی نقشبندی پشاوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت ہی اعلیٰ پائے کے اولیاء تھے، وقت کے امام تھے۔ ان کی صحبت میں مجھے اس دنیا میں آنا نصیب ہوا، اور ان کی صحبت میں ہی اپنا بچپن شروع کرنا نصیب ہوا۔ ان کی تربیت نے مجھے بہت ہی عمدہ راستے عطا فرمائے۔ واہ، ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں
تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے ابا جی کو حکم ہوا کہ صوفی جاؤ یہ 10 روپے کے پیسے لے کر آؤ. بڑے بڑے پیسے ہوتے تھے ان دنوں میں. وہ تھالی میں رکھے, مجھے جھولی میں بٹھایا اچھا. اور کہا بچوں کو بلاؤ. محلے کے بچے بلائے, کہا سب کو صدیق دیتے جاؤ. میں ایک ایک پیسہ سب کو دیتا گیا, اپنے لیے میں نے کوئی نہیں رکھا. تو فرمایا بس یہی سکھانا تھا. کیا بات, یعنی وہ بچپن کے اندر وہ تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ بتلایا جا رہا ہے کہ بڑے ہو کے صدقات اور خیرات اپنے ہاتھ سے کرنی ہے. تو وہ جو کوپلیں پھوٹنے والی تھی اس کی بنیاد کے اندر صدقات کی اور خیرات کی آبیاری کی جا رہی تھی. الحمدللہ. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں سے ہمارا بچپن جو ہے وہ عموماً دھندلا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو یاد ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوتا. گھرانہ کیسا تھا؟ یعنی دادا کا تو آپ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ ولی وقت تھے, لیکن اوورآل گھرانے کی پوزیشن کیا تھی؟ ہمارا درمیانہ گھرانہ تھا, نہ رئیس تھے نہ غریب تھے. اور اس حوالے سے تو غریب بالکل نہیں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب وہ ہے جس کو ایمان نصیب نہ ہو. اس حوالے سے تو ہم بہت امیر تھے. لیکن ایک عام گھر تھا, عام گھر جس میں 2 وقت کی روٹی آرام سکون سے مل جاتی تھی اور باقی ساری ضروریات بھی آرام سکون سے پوری ہو جاتی تھی. کسی قسم کی حسرت باقی نہیں رہتی تھی. ایک عام گھرانہ تھا جو پاکستان کے بننے سے پہلے ان دنوں میں ہوتا تھا. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے پوت, ایک ہوتا ہے کپوت, ایک ہوتا ہے سپوت. گفتگو جو ابتدائی آپ کی بتاتی ہے کہ نہ آپ پوت نہ آپ کپوت بلکہ آپ سپوت میں شمار ہوئے کہ جنہوں نے سلسلے کو مزید ماشاءاللہ آگے بڑھایا. جب بچپن سے نوجوانی میں قدم رکھ رہے تھے, میں اصل میں بہت مختصر اس لیے بچپن پہ میں نے گفتگو کی کہ میں آج کے دور میں آپ کو سننا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ پہنچ کے کیا کر رہے ہیں. تو اس وقت پریشانیاں گھر میں تھیں یا آسودگی تھی؟ وہ جو دور ہوتا ہے جو آپ نے اپنے اجداد کا یا اپنے بڑوں کا دور دیکھا اپنے بچپنے کے اندر, وہ کیسا دیکھا؟ وہ اس حوالے سے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الحمدللہ ہمارے گھرانے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی اس حوالے سے نہیں تھے کہ سب متوکل تھے, اللہ پر توکل کرنے والے, اس کا بھروسہ کرنے والے. تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی. اوپر نہیں دیکھتے تھے, نیچے دیکھنے کی عادت تھی اور اللہ کا شکر کر ادا کرنے والے تھے ہم, اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں. غلام صاحب, بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اسکولنگ کا کیا سلسلہ رہا؟ پھر کالج کا, یونیورسٹی کا کیا سلسلہ رہا؟ گجرات کے اسکول کمیٹی اسکول تھا جس میں ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھا اور الحمدللہ اچھے اسٹوڈنٹس میں شمار ہوا. اس کے بعد پبلک ہائی اسکول, شیخ شفقت اللہ ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے, بڑے شفیق استاد تھے. تو ان کی زیر نگرانی میٹرک کیا, وہ بھی اچھے نمبروں پر کیا. اور اس کے بعد کالج میں گئے, زمیندار کالج گجرات, اس میں داخلہ لیا اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ طور پر میں نے ایم ایس سی اکنامکس کیا. والدین حیات ہیں؟ اللہ کو پیارے ہو گئے. کس عمر میں والدین کا سایہ جو ہے وہ آپ سے جدا ہو گیا؟ جنید, آپ کو میں بڑا نظر آ رہا ہوں, اس لیے بڑا ہوں کہ بڑوں نے مر کے مجھے بڑا کر دیا, ورنہ میں چھوٹا ہی رہتا. تو وہ مجھے داغ مفارقت دیا میرے والد گرامی نے 1970 28 جون کو, اور وہی ایک میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اچھا, میں سوچتا ہوں کہ بھئی مجھے سب کچھ تیار کیا جا رہا تھا اور اس دن تیار کر کے تو سانچے میں ڈال دیا کہ دیکھ اب یہ تیرا طریقہ ہے, اب تو نے یہ کرنا ہے, اس پر پابند ہو جا. اس کے بعد پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ ھذا من فضل ربی, اللہ کے فضل سے, اللہ کے بڑی مہربانی سے آستانہ عالیہ گلزار مدینہ کی خدمت جس طرح بزرگ کرتے تھے بالکل اسی طرح کرتا آیا. میں بھی کسی زمانے میں پینٹ کوٹ پہنا کرتا تھا, نکٹائی بھی لگاتا تھا, انگلش ماڈل تھا, پورا ماڈرن تھا. لیکن اس دن کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیران گرامی کی گدی پر قبول فرما لیا اور میری حفاظت فرما دی ہر شر سے. الحمدللہ میں اس کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. ماں کی مامتا کو اور والد کی تربیت کو کیسا پایا؟ ہماری ماں نے
ہماری اس طرح پرورش کی کہ ہمارے والد گرامی کو آزاد چھوڑ دیا، انہیں کہا کہ تم جا کے دین کی خدمت کرو، میں یہ ذمہ داریاں خود سنبھالوں گی۔ انہوں نے محنت کر کے پوری